حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت لائے گئے جنہوں نے زنا کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کا منہ کالا کر کے انہیں رسوا کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تورات لاؤ اور اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ وہ تورات لائے اور ایک شخص سے جس پر وہ مطمئن تھے کہا کہ اے عور پڑھو۔ چنانچہ اس نے پڑھا اور جب اس کے ایک مقام پر پہنچا تو اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس میں آیت رجم بالکل واضح طور پر موجود تھی۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر رجم کا حکم تو واقعی ہے لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں۔ چنانچہ دونوں رجم کیے گئے۔ میں نے دیکھا کہ مرد عورت کو پتھر سے بچانے کے لیے اس پر جھکا پڑتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7543۔ محمد بن زیاد نے سنا، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا، ہر گناہ کا ایک کفارہ ہے جس سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے برتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7538۔